اور کیوں گولی چلائے؟ یہ بندوقیں بارڈر پہ دفاع کے لیے دی گئی ہیں، یہ پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر پولیس نے چلائی ہے تو یہ ڈاکوؤں دہشت گردوں کے خلاف ریاست نے دی ہے، یہ پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں۔ منظور پشتین کے ساتھ اس رویے کی مذمت کرتا ہوں، اور اگر مجھ پہ چلائیں گے، ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ چلائیں، کسی ملک کے کام تو آئیں، ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی غلامی کی زندگی جس میں ہم غلامی میں محصور رہے اور ہم کہیں کہ جی ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری وہ کہتے ہیں نا، پشتو میں کہاوت ہے، جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ آپ کنونشنز کر رہے ہیں، جلسے بھی کریں گے اور اپنے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی میدان میں اتاریں گے، اگر یہ کھلاڑی نامعلوم افراد ہو گئے اور انڈر گراؤنڈ ہو گئے تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ کون سے نامعلوم افراد؟ کیا اسٹریٹجی؟ ملک میں دیکھیں اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے۔ دیکھیں عوام جو ہیں وہ تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ ہمیں 1500 ہمارے ورکر بیٹھ جاتے تھے، کنونشن نہیں کرنے دیتے تھے نا۔ جب ان کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی، کسی کی ضرورت ہوئی ہمارے کنونشن پہ حملہ آور ہونے کی؟ پنجاب بھی نکل آئے نا، لاہور میں 1,50,000 لوگ نکل آ جائے، منڈی میں بہودین میں نکل جائے، فیصل آباد میں نکل جائے، کون 50,000 لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے؟ کون 30,000 لوگوں کو مروا سکتا ہے یا گولیاں چلا سکتا ہے؟ لوگوں کو ذہن میں بیٹھنا چاہیے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کے حقوق ہے۔ ریاست، سیاست، جمہور اور یہ تمام چیزیں کرنا آئین آپ کو دیتا ہے، صرف ہمت کی بات ہے۔ پنجاب میں 50,000 1 لاکھ کے کنونشن ہوں گے، نہ کوئی 1 لاکھ لوگوں کو مار سکتا ہے، نہ 50,000 کو مار سکتا ہے، نہ 10,000 کو مار سکتا ہے، بس نکلنے کی دیر ہے اور آپ کے ملک کی کایا پلٹ ہے۔ سر، آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے، کل منظور پشتین کو ایک احتجاج میں جانے سے روکا گیا، ان پر فائرنگ کی ہے، اس کے بعد گرفتار کیا گیا، تو کیا آپ کے ساتھ بھی بلوچستان میں یہی ہونے جا رہا ہے جب آپ بلوچستان کا رخ کریں گے؟ اگر دیکھیں، میں پہلے تو منظور پشتین پہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، ان کی گرفتاری کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ کس کو حق حاصل ہے کہ کسی پاکستانی پہ گولی چلائے؟ اور کیوں گولی چلائے؟ یہ بندوقیں بارڈر پہ دفاع کے لیے دی گئی ہیں، یہ پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر پولیس نے چلائی ہے تو یہ ڈاکوؤں دہشت گردوں کے خلاف ریاست نے دی ہے، یہ پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں۔ منظور پشتین کے ساتھ اس رویے کی مذمت کرتا ہوں، اور اگر مجھ پہ چلائیں گے، ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ چلائیں، کسی ملک کے کام تو آئیں، ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی غلامی کی زندگی جس میں ہم غلامی میں محصور رہے اور ہم کہیں کہ جی ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری وہ کہتے ہیں نا، پشتو میں کہاوت ہے، جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ ہم سوچ سمجھ کے نکلے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ FIR کی، نہ زندگی کی، نہ نقصان کی۔ اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ صرف ہمیں قبر نظر آ رہی ہے، اور ان حالات میں قبر کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو قبروں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اچھا بلوچ صاحب، ماضی میں آپ کا فارم ہاؤس بھی گرایا گیا ہے، اب آپ کو لائیو تھریٹس بھی ہیں، خود کا حملے کے حوالے سے بھی آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کو حکام بتاتے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کس کے اوپر الزام اٹھائیں گے؟ میرے ساتھ ہو جائے نا تو وہ میں تمام اینٹی پاکستانی لوگوں پہ الزام دور، میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں، کوئی میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، نہ مجھے کوئی وزیر بننا ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے، اور میں صرف خان صاحب کی اس کاز کے لیے لگا ہوں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، یہ عدالت بے توقیر نہ ہو، یہی میری خواہش ہے۔ کیا ہم ہر ایک کو اچھا لگتا ہے نا بچوں کے ساتھ بیٹھے آرام سے زندگی گزارے، کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ لیکن اگر سب یہ سوچ رہیں گے کہ ملک کے لیے کون کھڑا ہوگا، تو لہذا، اور میں آپ کو بتا دوں نا، یہ میرا ڈٹرمنیشن ہے، اس دماغ میں یہ اب خلل پڑا ہوا ہے، یہ نکل ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے۔ اب وہ ڈر کے اور ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں، اب صرف واحد علاج ہمارا یہی ہے کہ جی یہ ہمیں یا راستے سے صاف کر دے، ورنہ خدا کی قسم ہم اسی ڈائریکشن میں سیدھے چلتے جائیں گے۔ مرزا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں آپ نے لکھا تھا آپ کنونشنز کر رہے ہیں، جلسے بھی کریں گے اور اپنے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی میدان میں اتاریں گے، اگر یہ کھلاڑی نامعلوم افراد ہو گئے اور انڈر گراؤنڈ ہو گئے تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ کون سے نامعلوم افراد؟ کیا اسٹریٹجی؟ ملک میں دیکھیں اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے۔ دیکھیں عوام جو ہیں وہ تمام مسائل کا حل ہے، یہ ہمیں 1500 ہمارے ورکر بیٹھ جاتے تھے، کنونشن نہیں کرنے دیتے تھے نا۔ جب ان کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی، کسی کی ضرورت ہوئی ہمارے کنونشن پہ حملہ آور ہونے کی؟ پنجاب بھی نکل آئے نا،
लाहौर में 1,50,000 लोग निकल आ जाए, मंडी में, बहाउद्दीन में निकल जाए, फैसलाबाद में निकल जाए, कौन 50,000 लोगों का सामना कर सकता है? कौन 30,000 लोगों को मरवा सकता है या गोलियां चला सकता है? लोगों को ज़हन में बैठना चाहिए, ये आपका मुल्क है, ये आपके हकूक है। रियासत, सियासत, जमहूर और ये तमाम चीज़ें करना आईन आपको देता है। सिर्फ हिम्मत की बात है। पंजाब में 50,000 1 लाख के कन्वेंशन होंगे, न कोई 1 लाख लोगों को मार सकता है, न 50,000 को मार सकता है, न 10,000 को मार सकता है। बस निकलने की देर है और आपके मुल्क की काया पलट है। सर, आपने बलूचिस्तान की बात की है, कल मंजूर पश्तीन को एक एहतजाज में जाने से रोका गया, उन पर फायरिंग की है, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, तो क्या आपके साथ भी बलूचिस्तान में यही होने जा रहा है जब आप बलूचिस्तान का रुख करेंगे? अगर देखिए, मैं पहले तो मंजूर पश्तीन पे हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, उनकी गिरफ्तारी की भी मजम्मत करता हूँ। किसको हक हासिल है कि किसी पाकिस्तानी पे गोली चलाए, और क्यों गोली चलाए? ये बंदूकें बॉर्डर पे दिफा के लिए दी गई है, ये पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं है। अगर पुलिस ने चलाई है तो ये डाकुओं, दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत ने दी है, ये पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं। मंजूर पश्तीन के साथ इस रवैये की मजम्मत करता हूँ, और अगर मुझ पे चलाएंगे, हम तो कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि चलाएं, किसी मुल्क के काम तो आए, हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी है। हमें नहीं चाहिए ऐसी गुलामी की जिंदगी जिसमें हम गुलामी में महसूर रहे और हम कहें कि जी हम हक और सच के साथ खड़े हैं। कोई परवाह नहीं है। सारी, वो कहते हैं ना, पश्तो में कहावत है, जो ऊंट रखते हैं वो दरवाजे खुले रखते हैं। हम सोच समझ के निकले हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं है, न एफआईआरों की, न जिंदगी की, न नुकसान की। अब हम उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे सिर्फ हमें कब्र नजर आ रही है, और इन हालात में कब्र की बात इसलिए करते हैं कि लोगों को कब्रों में पहुंचाया जा रहा है। अच्छा बलवत साहब, माजी में आपका फार्म हाउस भी गिराया गया, अब आपको लाइव थ्रेट्स भी हैं, खुद का हमले के हवाले से भी आप बता चुके हैं कि आपको हुकाम बताते रहते हैं। अल्लाह ना करे आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, किसके ऊपर इल्जाम उठाएंगे? मेरे साथ हो जाए ना तो वो मैं तमाम एंटी पाकिस्तानी लोगों पे इल्जाम दूंगा। मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, कोई मेरा जाती एजेंडा नहीं है, न मुझे कोई वजीर बनना है, न मुझे कोई शौक है, और मैं सिर्फ खान साहब की इस काज के लिए लगा हूं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, ये अदालतें बेतवकीर ना हो, यही मेरी ख्वाहिश है। क्या हम, हर एक को अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ बैठे आराम से जिंदगी गुजारे, किसी पागल कुत्ते ने काटा है, लेकिन अगर सब ये सोच रखेंगे मुल्क के लिए कौन खड़ा होगा? तो लिहाजा, और मैं आपको बता दूं ना, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, इस दिमाग में ये अब खलल पड़ा हुआ है, ये निकल ही नहीं सकता है कि कोई ये कहे। अब वो डर के और इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब सिर्फ वाहिद इलाज हमारा यही है कि जी ये हमें यह रास्ते से साफ कर दे, वरना खुदा की कसम हम इसी डायरेक्शन में सीधे चलते जाएंगे। मरवत साहब, ये बताइएगा कि आपने एक ट्वीट की थी जिसमें आपने लिखा था जो कन्वेंशन हो रहा है उसका शेड्यूल तब्दील किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि नए चेयरमैन या शायद चेयरमैन से? नहीं, मैं नए चेयरमैन साहब की बात कर रहा था, मैं उनके पास मुबारकबाद के लिए गया। नए चेयरमैन? हाँ, मैं बैरिस्टर गौर साहब की बात कर रहा था, और बैरिस्टर गौर साहब अब हमारे मौजूदा वक्त में फिल वक्त चेयरमैन हैं, तो उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के हिदायत के तहत हमारी पार्टी ओवरऑल जो है, खान हमारे कायद भी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं पीटीआई के, और हम सब जो हैं खान की विजन और हिदायत के तहत मिल के नए चेयरमैन साहब की निगरानी में ये तमाम हिदायत को फॉलो करेंगे और पार्टी का पैगाम पहुंचाएंगे। थैंक यू। समोसे आप लोगों ने खुद ही ठंडे कर दिए। चलें यार, ये ले लो, अब ऐसा ना हो कि कोई असली कंपनी वाला उड़ा ले।